پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، دیکھ رہے ہو تم ان آسمانوں کو، اور ڈال دی اللہ نے زمین میں بھاری بھاری پہاڑ، یہ کہ نہ ہلیں وہ تمہارے ساتھ، اور پھیلا دیے اللہ نے زمین میں ہر قسم کے جاندار، اور اتارا ہم نے آسمانوں سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی عمدہ نباتات، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، بس دکھلاؤ تم جو پیدا کیا انہوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سعادت مندوں اور بدبختوں دونوں کی نشانیاں اور ان کے انجام کو بیان فرمایا تھا، جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں آیت نمبر 10 اور 11 سورہ لقمان کی، ان میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے، اپنی الوہیت کو بیان فرمایا ہے، اپنی معبودیت کو بیان فرمایا ہے۔ خالق ہونا شرط ہے معبود کے لیے، عبادت اسی کی جائز ہے جس کے اندر صفت خالق ہونے کی ہو۔ اب اللہ پاک کا چیلنج یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور کسی ادنا سے ادنا مخلوق کا خالق دکھاؤ۔ اگر کسی اور کو یہ اختیار، یہ صفت، یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ ایک مچھر کا پر ہی بنا سکے، تو پھر تم میرے علاوہ کسی اور کو معبود مانو، کوئی اور لے کے سجدہ سمجھو، کسی اور کو لے کے عبادت سمجھو، اور اگر میرے علاوہ کوئی اس صفت سے متصف نہیں ہے، خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا، اتنا بڑا نظام بنایا، بغیر ستونوں کے بنایا، اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج تک بھی کبھی ان کو مرمتی کی ضرورت پیش نہیں آئی، کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی ان کے اندر دراڑ نہیں ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر اتنا بڑا سلسلہ پہاڑوں کا بنایا ہے، نیچے زمین کی گہرائی اور تہ تک جا رہے ہیں، اوپر کو کتنا اونچے اور مضبوط پہاڑ بنائے ہیں تاکہ زمین حرکت نہ کرے، اور اسی طریقے سے زمین کے اندر بے شمار جاندار پھیلا دیے ہیں جن کو آج تک مخلوق گن ہی نہیں سکتی، ان کی اصناف و اقسام کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ کتنی قسموں کے جانور ہیں، کیسے کیسے جانور ہیں، کیا کیا صفات والے جانور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کا خالق ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک آسمانوں سے بارش کا پانی اتارتا ہے، جس کی وجہ سے زمین میں بھی پانی کے خزانے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر برف کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ دریاؤں اور سمندروں میں مختلف موسموں کے لحاظ سے رواں دواں رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بے شمار نباتات، بے شمار پھل اور فصلات جو اللہ پاک زمین سے پیدا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب بتاؤ، یہ تو ساری ہیں میری پیدا کی ہوئی چیزیں، اب میرے علاوہ جن کو تم خدا مانتے ہو، جن کو معبود مانتے ہو، جن کے سجدے کرتے ہو، جن کو اختیارات دیتے ہو، جن کی منت منوتیاں کرتے ہو، بتاؤ انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ فَأَرُونِي مَاذَا، دکھاؤ تم مجھے جو پیدا کیا ہو، الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جو اللہ کے علاوہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہیں۔ کوئی مجوسی آگ کو خدا مانتا ہے تو وہ اس کا کوئی پیدا کی ہوئی بنائی ہوئی چیز دکھائے، کوئی سورج چاند کو خدا مانتا ہے تو کوئی سورج چاند کی پیدا کی ہوئی چیز دکھائے، کوئی گائے کو خدا مانتا ہے تو وہ دکھائے،
جس کو بھی تم اللہ کے علاوہ بتوں کے پجاری ہیں جو بتوں کو خدا مانتے ہیں تو وہ دکھائیں کہ بتوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا جب خالق اکیلا میں ہوں تو پھر معبود برحق بھی اکیلا ہی میں ہوں، سجدے کے لائق پھر صرف اکیلا اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ اب حق تو یہ تھا کہ یہ ایک بین دلیل تھی، واضح دلیل تھی، سارے مان لیتے، لیکن جو بے انصاف ہیں، جو ظالم ہیں، وہ پھر بھی کھلی گمراہی میں ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ پھر بھی اوروں کی منت منوتیاں، اوروں کے سجدے، اوروں کو خدائی اختیارات دیتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ظالم اپنے لیے ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر، اور تم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہو، اسی زمین پر انہی آسمانوں کے نیچے زندگیاں بسر کر رہے ہو۔ بتاؤ آسمان کے لیے کوئی سہارا، کوئی ٹیک، کوئی ستون، کوئی تھمبا، کوئی چیز ایسی ہے جس پر آسمان کھڑا ہو، سوائے اس کے کہ کہو گے اللہ کی قدرت نے روکا ہوا ہے، رب کائنات کی طاقت نے روکا ہوا ہے۔ اس لیے پچھلی آیت میں کہا تھا وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، یہ اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ تو فرمایا بغیر ستونوں کے، اور بعض نے یہاں یہ بھی کہا ہے بغیر عمد ترونہا، ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں نظر آئیں، یعنی غیر مرئی تو ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی قدرت، وہ ہے اللہ کی طاقت جو تمہیں آنکھوں سے نظر تو نہیں آ رہی، لیکن عقل کام کرتا ہے کہ آخر کس نے روکا ہوا ہے۔ تھوڑی سی چھوٹی سی چیز ہو، معمولی سے وزن والی چیز ہو، تم اس کو خلا فضا میں کہیں بھی چھوڑو وہ فوراً نیچے آئے گی۔ لیکن میرے رب کا کتنا بڑا نظام ہے کہ اتنے بڑے آسمانوں کا سلسلہ، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 7 آسمان اوپر نیچے کھڑے ہیں اور بغیر کسی آسرے سہارے کے کھڑے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے زمینوں میں بھاری بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ زمین تمہیں ہلتی ہوئی، زلزلہ اور اس طرح کی چیزیں، اب تو جدید سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین کے اندر جو پہاڑی سلسلے ہیں اس کی وجہ سے زلزلے رکتے ہیں، زلزلوں میں کمی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت ہے، ذرا دیکھو۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور کتنے جاندار، کوئی 2 ٹانگوں والے، کوئی 4 ٹانگوں والے، کوئی اس سے بھی زیادہ ٹانگوں والے، اور بعض ایسے جن کی کوئی ٹانگ آپ کو نظر نہیں آئے گی، پھر بھی وہ زمین میں چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو فرمایا وَبَثَّ، پھیلا دیے، بکھیر دیے اللہ نے اس زمین میں من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارا ہم نے آسمانوں سے بارش کا پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہر قسم کے عمدہ نباتات ایک سے ایک بڑھ کر کے، عجیب عجیب پھل، عجیب عجیب پھول، عجیب عجیب پودے، عجیب عجیب لکڑیاں، کیسے کیسے فصلات و اناج اللہ تبارک و تعالی زمین سے اگاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے، ان کا خالق اللہ ہے۔ فَأَرُونِي، پس تم مجھے دکھاؤ اے مشرکو، اے خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود ماننے والو، تم مجھے دکھاؤ ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا انہوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ جب کوئی اور کسی چیز کا بھی خالق نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں اور جگہ پر فرمایا مچھر مکھی نہیں بنا سکتے، بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی مچھر ان کی چیزوں میں سے جو چوس لیں، جو تھوڑا سا لے لیں، کھا پی لیں، اسی کو بھی واپس نہیں کر سکتے، اتنا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ غیر اللہ کے پجاری بھی کمزور ہیں،
اور غیر اللہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ تو فرمایا بل الظالمون، بلکہ یہ بے انصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ ظالم، سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں پر اعتماد، سہارا، آسرا لیتا ہے۔ تو فرمایا بل الظالمون، بلکہ ظالم لوگ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو خیر پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، شر کو روکنے کے لیے بھیجا ہے، نیکی پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، برائی کو روکنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، یہ اللہ کا نائب ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، سوسائٹی کے لحاظ سے بھی خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے اور شر کو روکنے کا ذریعہ بنے۔ سیاستہ کی کتابوں میں سے سنن ابن ماجہ جو کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لعبد، مبارک ہو اس بندے کو، طوبیٰ لعبد، خوشخبری ہو، مبارک ہو اس بندے کو، جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنا دیا ہے اور شر کا تالا بنا دیا ہے۔ مفتاحا للخیر، جیسے چابی سے تالا کھلتا ہے ایسے ہی اس سے خیر پھوٹ رہی ہے۔ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، اور شر کے لیے اس کو تالا بنا دیا ہے، جیسے تالا بند کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، تو یہ بھی برائی کے لیے رکاوٹ ہے، برائی کو اس لیے بند کر دیتا ہے۔ اس بندے کو مبارک ہو۔ اور فرمایا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے، جعلہ اللہ، جس کو اللہ نے یوں بنا دیا ہے مفتاحا للشر، اس سے شر پھوٹ رہا ہے، شر کی چابی بنا ہوا ہے، ومغلاقا للخیر، اور خیر کا یہ تالا بن گیا ہے، جہاں یہ جاتا ہے، جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے خیر بند ہو جاتی ہے۔ اس بندے کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ذریعہ بنائے خیر کا اور شر کی رکاوٹ کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔